لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان عظمت کیا کیا بیان کی جائے کہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حضور کے چہرہ و دہا کی تعریفیں فرماتا ہے، کہیں جس جگہ پر حضور رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وہاں پھل زیادہ ہیں، وہاں پہاڑیاں زیادہ ہیں، وہاں نعمتیں کا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر میں آپ چلا پھرا کرتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، یہ حضور کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے، جتنا کچھ چاہے زور لگا لے۔ ارے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ حضور کی بات کرتے رہے کہ ہم تو آ گئے ہیں، پر ہمارے بعد ایک آئے گا وہ اللہ کا محبوب ہے، وہی آخری نبی ہوگا، وہ آئے گا وہ آئے گا۔ ہر نبی حضور کی آنے کی بشارت دیتے رہے، آپ کے آنے کا اعلان کرتے رہے۔ پھر صحابہ کا زمانہ آیا جب نبی پاک تشریف لائے تو یہ ان سے پہلے بھی چرچے تھے، اس وقت بھی چرچے تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی پاک کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ لیں خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ہمیں بغیر مانگے حضور کا دامن مل گیا۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ اس وقت تقریباً 8 ارب کے قریب پاپولیشن ہے ورلڈ کی، ان سے پہلے بھی کتنے لوگ ہوں گے، کتنے انبیاء کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اللہ چاہتا نا ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا، چاہتا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیتا، ہم نے کیا کر لینا تھا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام۔ اللہ چاہتا تو کسی بھی نبی کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، اس نے اس زمانے میں پیدا کیا۔ اور اس زمانے میں بھی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی، کتنے لوگ ہیں کافر، اللہ ان کے ہاں بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا۔ تو خدا کے بندو کیا یہ فخر کم ہے، کیا یہ احسان کم ہے کہ اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا، مجھے اور آپ کو اپنے آخر نبی کا امتی بنا دیا؟ تو کیا میں اپنے اس نبی کے امتی ہونے والے احسان پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو شکریہ ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہ جلوس میلاد میں جا کر، محفل ملا کر، اپنے گھر میں ذکر خیر کر کے کہ یا اللہ ہم حضور کا احسان تو نہیں اتار سکتے پر ان کا ذکر کر کے اپنے بھاگ تو جگا سکتے ہیں، اپنے نصیب چمکا سکتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ہماری نسلوں کو قیامت تک حضور کا سچا پکا عاشق بنائے۔ آخری بات کرتا ہوں، ہم جب یہاں موجود ہیں، کسی کے ذہن میں اگر سوال ہے نا، انشاءاللہ یہ بات جو میں کرنے والا ہوں امید ہے بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں مجمع لگا ہوا ہے، ایک باہر اجتماع لگا ہو، اس میں ایک ہندو بھی بیٹھا ہو، ایک عیسائی بھی بیٹھا ہو، ایک یہودی بھی بیٹھا ہو۔ ہندو کھڑا ہو کے بولے بھائی میرا جو بھگوان ہے رام چندر، اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری بھرکم کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کیا ہندوؤں کا خدا سچا ہے؟ آواز نہیں آتی؟ نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ جھوٹا خدا ہے انہیں بھی پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پتلے بنا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنے جھوٹے خدا کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وہیں پر عیسائی کھڑا ہو کے بولے بھی میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ بندہ مردہ ہوتا تھا، آپ مردے کو بھی ہاتھ پھیرتے وہ کلمہ پڑھتا وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن وہ عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہودی کھڑا ہو کر بولے بھی میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو رب نے وہ معجزہ دیا، عصا دیا، اگر وہ پتھر پہ مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیے گا، مسلمان بیٹھے ہیں نا آپ لوگ، ایک مجمع میں وہی مسلمان کھڑا ہو کے بولے بھائی میں مسلمان ہوں اور میرا اپنے نبی کے بارے میں یہ ایمان اور یقین ہے کہ میرے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں،
اور میرے نبی کا ادب ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ جتنا علم شیطان کو تھا اتنا علم نبی کو بھی تھا، یا معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرے کہ بھئی گدھے کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، پر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیں جس نے یہ بات کی ہوگی، کیا یہ اس نے دین اسلام کی تعظیم کی کہ توہین کی؟ اس کی یہ باتیں سن کر وہ ہندو، وہ عیسائی، وہ یہودی کیا مسلمان بنیں گے؟ وہ کلمہ پڑھیں گے؟ ارے وہ تو بولیں گے کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے بارے میں اس کا یہ ایمان کہ ان کا نبی کچھ کر نہیں سکتا، ایسے اسلام کو ہمارا دور سے اسلام ہو، وہ کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اسی مجمع کے اندر ایک عاشق رسول بیٹھا ہو، حضور سے محبت کرنے والا، وہ درود و سلام پڑھنے والا، حضور کی نعتیں کرنے والا، حضور کا میلاد منانے والا، وہ کھڑا ہو کے بولے گا ہندو سن، ارے تو کہتا ہے کہ تیرے بھگوان رام چندر کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک کمان توڑ دی، اسے تو کمال سمجھتا ہے؟ ارے کمال دیکھنا ہے تو آ، میں تجھے مصطفیٰ کریم کا کمال دکھاؤں۔ ارے زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا اور چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ مرحبا۔ ارے اے عیسائی تو کہتا ہے کہ تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ مردے پر ہاتھ پھیرتے وہ کلمہ پڑھتا زندہ ہو جاتا، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن کمال دیکھنا ہے تو سن، اس مردے میں پہلے جان تھی، ارے روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، بند ہو گئی بولنے والی زبان، روح دوبارہ آ گئی، زبان چلنے لگ پڑی۔ ارے کمال دیکھنا تو آ، میں تجھے مصطفیٰ کریم کا کمال دکھاؤں۔ ارے اس مردے کو کلمہ پڑھانا کمال تو تھا، لیکن میرے نبی نے بے زبان اور بے جان پتھروں سے کلمہ پڑھا لیا۔ ارے یہودی تو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ دیا، پتھر پہ عصا مارتے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کمال ہے، مانتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی بات سن لے، میرے نبی کو رب نے کیا کمال دیا۔ ارے 1500 صحابہ کرام ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، پینے کو پانی ختم ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ مجھے کیوں کہتے ہو، جاؤ دعا کرو۔ حضور نے کہا اچھا جاؤ، جتنا پانی ہے اکٹھا کرو لے آؤ۔ صحابہ نے قطرہ قطرہ جمع کیا، ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی آیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے نبی نے اس پیالے میں دست مبارک ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پیے، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلائے، اس پانی میں کمی نہیں آئی۔ جب حضور نے چاہا تو پانی بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہے حضور کی محبت جو ہمارے اندر، ہمارے بچے کے اندر ہونی چاہیے۔ تو کہیں پر کوئی اگر بات کرے تو ہم فخر کے ساتھ اپنے حضور کی شان، آپ کی تعریف، آپ کی عظمت کو بیان کر سکیں کہ اصل ایمان یہی ہے۔ یہ ایمان نہیں کہ حضور کی شان میں بے ادبیاں کی جائیں، اس کو ایمان سمجھا جائے، وہ ایمان نہیں۔ ایمان تو ہے ہی کیا، حضور کی محبت ہی، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یقین کوئی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، گارنٹی ہے اللہ دی مرضی۔ نماز ذریعہ نجات ہے اگر قبول ہو جائے، روزہ ذریعہ نجات ہے اگر قبول ہو جائے، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات نجات کا ذریعہ ہیں اگر قبول ہو جائے۔ لیکن حضور کی محبت مصطفیٰ، یہ اصل ایمان، جان ایمان، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جو بندہ جیسا مرضی بھی گناہ گار بھی ہوا، لیکن اس کے دل میں رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہوا نا، تو مسلمان اپنی سزا پوری کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ جو سنا مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کر کے اپنے گھر محلے کو سجا کر، یہ 12ویں شریف پر میلاد کی محفل منا کر اور جلوس میلاد میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا کر دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔